اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. آئیں جی، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 پر مشتمل ہے. یعنی یہ کوڈ ہے 6566. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا 6566 کوڈ ہے، اور اس کے پہلے 2 یونٹ کو ہمیں گو تھرو کرنا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. تو اس میں زیادہ تر فوکس اس بات پر کیا گیا ہے کہ فائنانس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے. یعنی جب پیسہ لگاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن کی بہتری کے لیے، تو پھر ہمیں کون کون سے طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ بھی ضائع نہ ہو اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ ملے ایجوکیشن کی بہتری کی صورت میں، بچوں کی پروڈکٹیوٹی کی صورت میں، اور ایک کوالٹی آف ایجوکیشن ہمیں ملے. تو اس کے مختلف طریقے ہیں. ہماری گورنمنٹ فنانسنگ کرتی ہے مختلف اداروں کے اوپر تعلیمی معاملات میں. ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ اوورآل اس فنانسنگ کا کیا فائدہ ہوتا ہے. آئیے انٹروڈکشن کو دیکھتے ہیں. دا وے ان وچ ایجوکیشن از فنانسڈ ول افیکٹ دا اسکیل اینڈ ٹائپ آف ایجوکیشن پروویژن. یعنی جو ایجوکیشن مہیا کی جا رہی ہوتی ہے اس کا ایک اسکیل ہوتا ہے، کسی پیمانے پہ بھی ہوتی ہے اور کسی خاص طرح سے بھی ہوتی ہے. جب ہم فنانس لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو وہ اس ایجوکیشن کی جو دستیابی ہے، جو فراہمی ہے ایجوکیشن کی، اس کے سکیل کو بھی متاثر کرتا ہے اور اس کے انداز کو بھی متاثر کرتا ہے. یعنی جس طرح سے یہ کہ پیسہ اگر زیادہ لگائیں گے تو ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہوگا، تو جو وے آف ایجوکیشن کا ہے، طریقہ ہے، وہ تھوڑا سا بدل جائے گا اور ٹائپ کا ہو جائے گا، بہتر آ جائے گی اس کے اندر. یا پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو ٹیکنالوجی کو ہم ساتھ استعمال نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اسی طرح سے جو سکیل ہوتا ہے ایجوکیشن کا، معیار، لیول، وہ بھی متاثر ہوتا ہے فنڈ مہیا کرنے سے یا فنڈ کی عدم دستیابی سے. دا کمپوزیشن آف دا اسٹوڈنٹ باڈی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو طالب علم کی، یعنی اسٹوڈنٹ باڈی سے مراد ہوتا ہے کہ طالب علم کی اوورآل ڈیولپمنٹ وہ بھی بہتر ہوتی ہے یا اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. دا اسٹائل آف گورننس آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. اور اسی طرح سے جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں اس کی گورننس، یعنی اس کی جو انتظامی امور ہے، اس کو بھی پیسہ متاثر کرتا ہے، یعنی فائنانس، مالی امداد. دا رینج، لیول اینڈ ٹائپ آف کریکولا آفرڈ. اور اسی طرح سے جو ہم کریکولم پیش کیا جاتا ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کی رینج یعنی اس کی وسعت، اسی طرح سے اس کا معیار اور اس کا انداز بھی بدل جاتا ہے. Indeed, the very quality of teaching and research in education. اب اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایجوکیشن کے اندر ٹیچنگ اور جو ریسرچ ہے اس کے اندر بھی بہتری آتی ہے. It is essential to examine the relationship between methods of financing education and the achievement of desired economic and educational objectives. اب یہ ضروری ہے کہ اس تعلق کا معائنہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے کہ کون سے فنانس کے میتھڈ اپنائے جائیں جس سے ہماری تعلیمی نظام میں جو مطلوبہ معاشی اور تعلیمی آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل ہو سکیں. آئیے ہم اس کی دوسری سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. ابھی انٹروڈکشن ہے. دا کویسچن آف ہاؤ ڈفرنٹ میتھڈز آف فنانسنگ ایجوکیشن ول افیکٹ دا آؤٹ پٹ of the educational system is not always easily answered. اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کون سا فنانس کا طریقہ اختیار کیا جائے، پیسہ یعنی طریقے سے مراد کہ کس حد تک پیسہ لگایا جائے، کس شعبے پر لگایا جائے، کس سمت میں لگایا جائے، تو اس سے ایجوکیشن کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ متاثر ہوگا یا بہتر ہوگا. اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں، یعنی مشکل ہے، کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ طریقہ. یہ ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ انٹروینشن ان دا پروویژن آف ایجوکیشن، کہ ایجوکیشن کو مہیا کرنے میں گورنمنٹ جو ہے یہ انٹروین کرتی ہے، یہ مداخلت کرتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے نا. گورنمنٹ نے پیسہ مہیا کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ ہی الوکیٹ کرنا ہوتا ہے. انٹروینشن ان ایجوکیشن از بائی نو مینس دا سیم ایز ٹو آرگیو دیٹ گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ ایجوکیشن. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ تعلیم مہیا کرے، حکومت کو چاہیے کہ تعلیم مہیا کرے، تعلیم کی دستیابی کو یقینی بنائے. اس لیے اس کی انوینشن تو ضروری ہے.
انٹرونشن اس کی ضروری ہے، یعنی اس کی مداخلت ضروری ہے. تو عمل دخل چونکہ حکومت کا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے طریقوں سے فنانس کو بہتر طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کیس فار گورنمنٹ سبسڈیز ٹو ایجوکیشن. پہلے تو یہاں پہ ایک لفظ ذہن میں رکھ لیں کہ سبسڈی ہوتی کیا ہے. سبسڈی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ انکم یعنی آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان پٹ کی نسبت آؤٹ پٹ زیادہ ہوتا ہے، یعنی پیسہ ہم جتنا لگاتے ہیں اس سے پروفٹ جو ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو کسی مالی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں سے ہمیں فائدہ کم ملتا ہے اور پیسہ زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کو اچیو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ان چیزوں کے اوپر حکومت سبسڈی دیتی ہے. سبسڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت پیسہ اپنی طرف سے دے کے دوسروں کو وہ چیز سستی مہیا کرتی ہے عوام کو. مثال کے طور پہ آٹے پہ سبسڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آٹا جو نیشنل یا انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں پہ اگر وہ 3,000 روپے ایک من یا 40 کلو کا وہ پڑتا ہے، تو عام لوگوں کی فلاح کے لیے گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ وہ مل مالکان کو گندم کی خریداری پر رعایت دیتی ہے، جس کو ہم سبسڈی کہتے ہیں، اور اس لیے وہ حکومت اپنی طرف سے پیسہ ڈال کے لوگوں کو قیمت کم پہ وہ مہیا کرتی ہے سبسڈی. اب اسی طرح سے ایجوکیشن ایک نظام ہے. ایجوکیشن میں عوام کی بھلائی ہے، ملک کی بھلائی ہے، قوم کی بھلائی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں مالی طور پہ کوئی فائدہ ملے نہ ملے، اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور اگر سب کو تعلیم دینی ہے تو ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے حکومت پیسہ لگا کے تعلیم کو مفت کرتی ہے یا سستی کر دیتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں سبسڈیز. اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کو پڑھتے ہیں. اکانومک آرگومنٹ فار گورنمنٹ سبسڈیز ٹو HE یعنی ہائر ایجوکیشن ڈیپینڈ آئدر آن ایفیشنسی اور ان ایکویٹی گراؤنڈس. جب حکومت جو ہے وہ فنڈ مہیا کرتی ہے ہائر ایجوکیشن کو، اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو وہ دو بنیادوں پر ہوتے ہیں، یا تو ایفیشنسی بیس پہ ہوتے ہیں یا ایکویٹی گراؤنڈ کے اوپر. ایکویٹی، اب ایفیشنسی کیا ہوتی ہے اور ایکویٹی کیا ہوتی ہے؟ ایکویٹی ہوتا ہے جس میں سب کو برابر دیا جائے. ایکویٹی مینز ہوتا ہے عدل. عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، یا اس کو یہ بھی بولتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو نیڈ، یعنی ضرورت کے مطابق مہیا کرنا جتنی کسی کی ضرورت ہے، یہ ایکویٹی ہے. تو ایک تو ہوتی ہے کہ مساوات کا اصول اپنانا، کہ سب اداروں کو دینا، سب اسٹوڈنٹ کو وہ سہولت دینا، اور دوسرا ہوتا ہے ایفیشنسی کے لحاظ سے کہ جن اسٹوڈنٹ کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے یا جن شعبوں کی ایفیشنسی بہت زیادہ، کارکردگی بہت بہتر ہوتی ہے، ان کے اوپر پیسہ اس لحاظ سے خرچ کرنا تاکہ اور بھی پروڈکٹیوٹی ملے. The efficiency argument for state interference in the finance of education has its roots in welfare economies. جب ہم بات کرتے ہیں the efficiency argument، یعنی ہم جب بات کارکردگی کے اوپر دلائل کی کرتے ہیں، for state interference یعنی ریاست کے متعلقہ، ریاست کو سامنے رکھتے ہوئے ایفیشنسی کے اوپر جب دلیل دیتے ہیں ان دا فنانس آف ایجوکیشن، ایجوکیشن پر پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں، جب ہم ایجوکیشن پر پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں ملکی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ایفیشنسی یعنی اس کی کارکردگی پر بات کرتے ہیں، تو اٹس روٹس ان ویلفیئر اکانومیز. تو اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں، یعنی اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہماری معیشت کی ویلفیئر، اس کی بہتری. دیکھیں اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں تو ایفیشنسی اس کو کہتے ہیں، یعنی کارکردگی بہتر ہونا، اس کو کہتے ہیں کہ جب تعلیم پر پیسہ لگانے سے ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچے. اس کی ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جتنی تعلیم زیادہ ہوتی ہے اتنے وہ لوگ زیادہ ہنرمند ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور وہ لوگ ترقی کرتے ہیں. تو کسی ملک میں تعلیم اور اکانومی کا انٹر پرسنل ریلیشن ہے، وہ ایک دوسرے سے انٹر پرسنل ریلیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کی اکانومی بہتر ہے وہاں پہ تعلیم بھی بہتر ہے، تو جہاں پہ تعلیم زیادہ ہے وہاں پہ اکانومی بھی بہتر ہے. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے پیرائی میں اور ملک کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ایجوکیشن کے یعنی اوپر پیسہ خرچ کرنے سے ایفیشنسی سے مراد یہ ہے کہ کیا معیشت میں بہتری آتی ہے. دا موسٹ
efficient allocation of research resources will be achieved under perfect completion only in certain condition hold. اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں the most efficient allocation of resources, جو resources ہمارے ہیں پیسہ وغیرہ, اس کی allocation سے کیا مراد ہے کہ ان کا لگانا مختلف شعبوں میں will be achieved. اب اس کو ہم بہتر طور پہ تبھی حاصل کر سکتے ہیں under the perfect completion only in a certain condition hold, یعنی جب حالات بھی یقینی ہوں, ایسے ہوں, ہمارے اس پیسہ لگانے کی موافق ہوں, تو پھر ہی اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے. یعنی اس کے موافق حالات ہوں, اس میں پیسہ لگایا. جس طرح انڈسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس انڈسٹری میں ڈیولپمنٹ زیادہ ہو ہم اس کے اوپر زیادہ پیسہ لگاتے ہیں, جس کی آؤٹ پٹ زیادہ اس پہ زیادہ پیسہ لگاتے ہیں. تو پیسہ لگانے کا مقصد بھی تبھی اچیو ہوتا ہے جب حالات جو ہوتے ہیں وہ مکمل سازگار ہوں اور بہتر ہوں. If these conditions do not hold, there will be market failure. اور اگر یہ حالات سازگار نہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے مارکیٹ میں ناکامی ہوتی ہے, مارکیٹ فیلئر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایسی چیز پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں, جو آپ کو خاطر کا فائدہ نہیں دے سکتی, جس کے کنزیومر نہیں ہے, یا کنزیومر جو ہیں وہ اگنورنٹ ہیں اس پروڈکٹ سے, تو وہ پیسہ لگانے کا کیا فائدہ؟ انڈسٹری پہ پیسہ لگا دیا, پروڈکٹ پہ لگا دیا, جب مارکیٹ میں گئے تو اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے, یا ہمارا معیار جو ہے وہ مارکیٹ میں پہلے پڑی ہوئی اشیاء کے برابر نہیں, ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتا, کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں, تو یہ مارکیٹ فیلئر ہے, ناکامی ہے. The condition that result in market failure are, اب وہ حالات جس مارکیٹ کی ناکامی کی وجہ ہے وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کنزیومر اگنورینس. ابھی میں نے بات کی کہ جب جو کنزیومر ہے, جو استعمال کنندہ ہے, وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں ہے ہی اگنورنٹ, یعنی اس کے بارے میں وہ اس کو لا علمی رکھتا ہے, اس کو شعور ہی نہیں اس کے بارے میں. کنزیومر اگنورینس ان higher education would apply if students and their parents are incompetent to judge the personal advantages or disadvantages of schooling. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہر ایجوکیشن میں جب بات کرتے ہیں یہ کنزیومر اگنورینسی, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ ہائر ایجوکیشن کے بارے میں اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے ذاتی نفع نقصان کے بارے میں لا علم ہوں کہ اسکولوں سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا یا کیا نقصان ملے گا, جب اس کے بارے میں بالکل وہ کوئی شعور نہ رکھتے تو اس کو بولتے کنزیومر اگنورینس. ان کنزیومر اگنورینس ان ہائر ایجوکیشن would apply if students and their parents are incompetent to judge the personal advantages of disadvantages of schooling. ہم ہائر ایجوکیشن میں یعنی اس کنزمپشن کنزیومر اگنورینس کو اس طرح سے اپلائی کرتے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ ہمیں تعلیم کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے, تو اس کو بولتے ہیں کنزیومر اگنورینس. although this consumer ignorance may prevail in respect of primary education, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہالت جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن کے شعبے میں بھی ہو, یعنی لوگ اس سے بھی بے خبروں میں اس کا کیا فائدہ, اسی لیے تو وہ بچوں کو داخل نہیں کرواتے. تو جب وہ پرائمری میں نہیں جاتے تو بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف کیسے جائیں گے؟ It seems improbable that it would exist for 18 years olds about undertake higher education courses, کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ یہ 18 برس تک جب بڑے ہو جائیں گے تو انڈرٹیک ہائر ایجوکیشن کورسز, تو پھر وہ ہائر ایجوکیشن کے کورسز اپنا لیں. یعنی جو پرائمری سطح پہ اگنورنٹ ہے وہ آگے جا کے کیسے بہتر ہوں گے؟ This is some evidence from studies in the UK, the USA and Pakistan. اب تینوں ممالک کے اندر یو کے میں, یو ایس اے میں اور پاکستان کے اندر جب اسٹڈی کی گئی تو یہی پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ابھی بیسک ایجوکیشن سے اگنورنٹ ہیں وہ ہائر ایجوکیشن سے بھی اگنورنٹ ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں دا کیس فار گورنمنٹ سبسڈیز ٹو ایجوکیشن, اسی کو چلا رہے ہیں. اب اکانومیز آف اسکیل کیا آتی ہے؟ اکانومی کا اسکیل, کس اسکیل کی معیشت ہوتی ہے؟ وین مور یونٹس آف a good or service can be produced on a large scale. جب آپ چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں نا, بنا رہے ہیں, اور پھر آپ زیادہ اشیاء کو بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس کو پروڈیوس کریں بڑے پیمانے پر, yet with on average fewer input cost, اور اس کے اوپر آپ کی اوسطاً کم لاگت آئے. Economies of scales are said to
be achieved. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو اکانومی آف اسکیل ہے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے. دیکھیں اس کو بولتے ہیں معیشت کا ایک اسکیل. اب اس کو پھر ذرا اس طرح سے دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مزید اشیاء پیدا کرنے لگے, جو چیزیں پہلے بنا رہے ہیں اس کو مزید اور بھی پیدا کریں, اور جو نئی پیدا کریں اس کے اوپر لاگت بھی آپ کی کم آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے اکانومیز آف اسکیل حاصل کر لی ہے. میں اس کی مثال یوں دوں گا, جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں نا شروع میں, تو وہ ہمیں معاشی طور پہ اتنا فائدہ نہیں دیتی. ابتدا میں جب چند چیزیں بناتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. نقصان سے مراد کہ ہمیں نفع نہیں ملتا, گھاٹا ملتا ہے. ایک بہت بڑی انڈسٹری لگائی, اس انڈسٹری میں سے جب اشیاء بناتے ہیں تو ظاہر ہے جو اس کا طریقہ کار ہے, بنانے کا جو طریقہ کار ہے, مشینری کی قیمت, لاگت ساری آتی ہے, تو مال تھوڑا ہونے کی وجہ سے اس کا نفع کم ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ مارکیٹ میں اپنی جڑیں پکڑتی ہے, لوگ اس کو قبول کرتے ہیں, ہم پیچھے سے بڑھاتے ہیں, جیسے جیسے زیادہ مال پیدا کرتے ہیں, کیونکہ مشینری تو وہی رہتی ہے, اب ہمارے باقی معاملات سارے وہی رہتے ہیں, لیکن پروڈکشن بڑھتی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پیداوار بڑھتی جاتی ہے, اور جیسے جیسے بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا جاتا ہے کہ ہماری آؤٹ پٹ, یعنی جو ہماری کی پیسے ہوتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں, اور لاگت ہماری وہی رہتی ہے. تو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جہاں پہ ہمارا پرافٹ اور ہماری کاسٹ برابر ہو جاتی ہے. یہاں پہ نو لاس نو پرافٹ ہوتا ہے, یعنی یہاں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں, اس سے آگے بڑھتے ہیں, یعنی یہاں پہ جو میں نے بتائی نا وہ میری لفظ منہ سے نکل گیا پرافٹ, یعنی جہاں پہ آپ کی سیل اور پرچیز کے پیسے برابر ہو جاتے ہیں وہاں پہ نو لاس نو پرافٹ. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ اور چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں تو زیادہ اور کرتے ہیں, تو پھر آپ کی جو سیل کے پیسے وہ بڑھ جاتے ہیں, اور جو آپ کی جو اوپر لگے ہوتے ہیں کاسٹ وہ اتنی ہی رہتی ہے, تو آپ پرافٹ میں چلے گئے. اب یہ پرافٹ ایک خاص لیول تک بڑھتی جاتی ہے. اب ایک سٹیج, یعنی ایسی سٹیج جس کے اوپر آپ مزید چیزیں پیدا کرنے سے آپ کی کاسٹ کم سے کم ہوتی جائے اور پرافٹ بڑھتا جائے, تو یہ وہ سٹیج ہے جس کو ہم اکانومی آف سٹیج بولتے ہیں. Alternatively, this means that as economy grows, تو یوں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی معیشت بڑھتی ہے اینڈ پروڈکشن یونٹس انکریز, اور پیداواری یونٹ بڑھتے ہیں, کمپنی ول ہیو اے بیٹر چانس ٹو ڈیکریز اٹس کاسٹ. کمپنی کے پاس اب بہتر مواقع ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کاسٹ کو کم کرے. اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے, لاگت کم آ جاتی ہے. دیکھیں نا, جب 4 چیزیں بنائی تو 4 چیزوں کے اوپر آپ کا 5000 خرچ ہوا. اب جب آپ 20 چیزیں بناتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اوپر لاگت زیادہ ہے. اب 20 چیزیں بناتے ہیں تو 20 چیزوں کے اوپر بھی وہی لاگت ہے, تو فی یونٹ اب آپ کی جو لاگت ہے وہ کم ہوگی, تو کم آ گئی. There are 2 main types of economies of scale. اب یہ جو economy of scale ہم سمجھ گئے کہ جہاں پہ پرافٹ جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو, اور جہاں پہ ہم نئی چیزیں بنانے کے اوپر ہماری لاگت کم آ جاتی ہے, economy of scale. اب یہ 2 طرح کی ہے, ایک انٹرنل ہوتی ہے اینڈ ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے. Internal economies are controlled by management because they are internal to the company. دیکھیں انٹرنل کیا ہے, اب 2 طرح سے اسکیل کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے طریقہ کار جو ہے پروسیجر بہتر کر لیں, یعنی جو جس طرح سے آپ بنا رہے ہیں وہ اپنا بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح سے ریفائن کر لیں کہ آپ کے بنانے کے اوپر خرچہ کم آنا شروع ہو جائے. جس طرح سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ مشینیں جو تھیں وہ ماضی میں مینول ہوتی تھی, ان کی جگہ پہ آٹومیٹک مشینیں آ گئی. آٹومیٹک مشینوں آنے سے ایک دفعہ مشینری کے اوپر تو پیسہ خرچ ہو گیا, لیکن اس کا پروسیجر سستا ہو گیا, چیزوں کو بنانے کا خرچہ کم ہو گیا. اب یہ ہے انٹرنل, جہاں پہ ہم نے 4 بندے رکھے ہیں, 3 بندوں سے اتنا کام لے لیں, لاگت اور کم ہو گئی. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 مینیجر کی بجائے 1 رکھ لیا تو لاگت وہی ہو گئی. تو اس سے کیا فرق پڑا, اس سے فرق یہ پڑا, یا یہ بھی سمجھ لے کہ ایک شفٹ جو ہے اس کے 2 گھنٹے اور بڑھا دیے, تو اس سے فرق یہ پڑ گیا کہ ہمارا جو انٹرنل سسٹم تھا وہ امپروو ہوا اور ہمارا خرچہ اس پہ بنانے پہ کم ہوا. تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو گیا, باہر ریٹ وہی رہا, اندر سے ہمارا خرچہ کم ہو گیا. تو یہ اس کو بولتے ہیں انٹرنل فیکٹر, جس سے ہوتا ہے کہ ہماری جو اکانومی آف اسکیل ہے یہ انٹرنل معاملات سے ہوئی. اب دوسرا ہے ایکسٹرنل. اب ایکسٹرنل کیا ہوتا ہے, ایکسٹرنل اکانومی ڈیپینڈ اپان ایکسٹرنل فیکٹرز. اس کا تعلق ایکسٹرنل فیکٹر سے ہے. مثال کے طور پہ جب آپ کی مارکیٹ کے اندر اور مناسب ٹائم کے اوپر پروڈکٹ آئی تو اس کی قیمت بہت بڑھ گئی, خریدنے والے بہت ہو گئے, یا آپ کے جو سسٹم سے آپ کو فائدہ پہنچا کہ سسٹم بہتر تھا اور باہر آپ کے جو
प्रोडक्ट थी वो बड़ी रिफाइन थी, बहुत प्यारी थी, लोग उसको इस्तेमाल करने लगे, ज़्यादा लेने लगे। जिस तरह से वूल को अगर गर्मियों में मार्केट में लाएंगे तो उसकी प्राइस कम होगी, लेकिन अगर वो सर्दियों में है तो प्रॉपर टाइम होगा ना उसका। तो यहाँ पे वो जो बैरूनी फैक्टर है वो बड़े इन मौसम का फैक्टर था, लोगों की यूजेबिलिटी का फैक्टर था, लोगों का ट्रेंड बन गया। तो इसमें आपकी वो जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल पैदा होगी, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, जिसके में है दीज फैक्टर्स इंक्लूड द इंडस्ट्री। इसमें एक तो इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री की मिसाल के तौर पे अगर आपकी इंडस्ट्री यूनिक है, कोई और इंडस्ट्री नहीं है तो इससे, और दूसरा ये है कि जिस इंडस्ट्री को कबूलियत का दर्जा हासिल हो, जिस एरिया में वो ज़्यादा पनपती है। दूसरा जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन ये भी होता है कि जब आप ऐसे एरिया में रहते हैं कि वहाँ पे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो वहाँ पे है, जहाँ पे इस्तेमाल ही कम हो तो फिर उसकी इनकम ज़्यादा नहीं हो सकती। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट और बाज़ का हुकूमत की तरफ से भी हमारी जो एक्सटर्नल होती है वो मुतासर होती है, या बेहतर होती है या कम होती है। मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत टैक्सेस कम कर देती है तो फिर हमारी पोजीशन बेहतर हो जाती है, अगर टैक्सेस ज़्यादा लगा दे तो प्राइस में कटौती होके हमें नुकसान होता है। तो इस तरह से ये असरअंदाज होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम देखते हैं कि इसी को हम देखते हैं एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ ये क्या है? वही बात हो रही जो खारजियत जिसको बोलते हैं, खारजी असर जो बाहर से आता है, अंदर से नहीं होता। एंड एक्सटर्नलिटी इज अ कॉस्ट और बेनिफिट कास्ट बाय अ प्रोड्यूसर। ये कास्ट एंड बेनिफिट की बात है कि हमारी कास्ट कितनी आई, कितने में चीज़ बिकी, हमें क्या फ़ायदा हुआ। ये नफ़ा नुकसान है जो एक प्रोड्यूसर को मिलता है, एक प्रोड्यूसर की तरफ से पैदा होता है। दैट इज़ नॉट फाइनेंशियली इनकर्ड, और ये पैसा लगाने से नहीं होता। आर रिसीव्ड बाय दैट प्रोड्यूसर, जो वो प्रोड्यूसर वसूल करता है। आर रिसीव्ड बाय दैट प्रोड्यूसर, या उस प्रोड्यूसर के वसूल करने से नहीं होता। मिसाल के तौर पे होता है कि एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर और भी बहुत सी बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे या तो पैदावार बढ़ा दी जाए, लागत कम हो गई तो मार्केट के अंदर उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। अगर पीछे से प्रोडक्शन कम कर दी जाए और मार्केट के अंदर वो चीज़ें शॉर्ट हो जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये भी है कि एक्सटर्नलिटीज़ कई तरह से पैदा होती हैं। तो एन एक्सटर्नलिटी इज अ कॉस्ट और बेनिफिट कॉज्ड बाय ए प्रोड्यूसर। ये वो है जो प्रोड्यूसर पैदा करता है, दैट इज नॉट फाइनेंशियली इनकर्ड और रिसीव्ड बाय दैट प्रोड्यूस्ड, और ये किसी फाइनेंशियली खर्च होने से नहीं होती, पैसा खर्च करने से नहीं आती, ये जस्ट बाहर के फैक्टर से आती है। एन एक्सटर्नलिटी कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो एक्सटर्नलिटी होती है ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, एंड कैन स्टेम फ्रॉम आइदर द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ ए गुड और सर्विस। और ये फिर कैसे पैदा होती है, यानी हमारी एक्सटर्नलिटी होता है जो खारजियत होती है, ये नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। और ये किस तरह से होती है? फ्रॉम आइदर द प्रोडक्शन और कंजम्पशन, या प्रोडक्शन से भी होती है, कंजम्पशन से भी होती है, ऑफ अ गुड और सर्विस, यानी जो आपने गुड यानी जो आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं या जो सर्विस दी है उसकी प्रोडक्शन से या कंजम्पशन से भी पैदा हो सकती है। अब यहाँ से गुड से क्या मुराद, वो जो चीज़ें आपने बनाई हैं, या सर्विसेज क्या जो खिदमत हैं। मिसाल के तौर पे मैं टीचर हूँ तो मेरी जो ड्यूटी है वो सर्विसेज ही कहलाएंगी ना। अब इसको ज़रा देखिए समझने के लिए थोड़ा सा ज़हन में रखिए क्या है। दो तरह से ये पैदा होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर जो प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन की तरफ से भी है और कंजम्पशन की तरफ भी सी है, अगर प्रोडक्शन मार्केट के अंदर बहुत ले आए तो मार्केट में उसका रेट डाउन हो जाएगा। वो कहते हैं कि रसद बढ़ जाने से अशिया की कीमतें कम हो जाती हैं, और रसद कम होने से अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट के अंदर ले आएंगे चीज़ तो फिर वहाँ पे नेगेटिविटी पाई जाएगी, नेगेटिव मामला पैदा हो जाएंगे ना। अच्छा, अगर आप उसको कम कर देते हैं तो पॉजिटिव। अगर आप हालात के मुताबिक रखते हैं, ये तो सिचुएशन है जो ऐसी है कि जो एक लम्हाती होती है, लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा लेने के लिए अगर आप एक तवाज़न रखते हैं उसकी डिमांड के अंदर और उसकी प्रोडक्शन के अंदर, तो फिर वो तवाज़न में रहती है, उससे नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब कंजम्पशन में देखें क्या है, कंजम्पशन में ये कि जो कंज्यूमर है इस्तेमाल करने वाले, अगर वो ही कम रह जाते हैं, उनके अंदर कोई ट्रेंड पैदा हो जाता है, वो किसी चीज़ को ख़रीदना छोड़ देते हैं, उसकी तरफ रुझान नहीं होता, उसका फैशन नहीं रहता, तो तब भी अबतरी आ जाती है उसके अंदर।
یا وہ جو گڈ یا سروس آپ دے رہے ہیں وہ اچھی نہیں دے رہے, اس کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے, یا آپ جو خدمات سر انجام دے رہے وہ اچھی نہیں ہے, تو تب بھی ان کی مانگ کم ہو جائے گی. تو اس لیے اس کا اثر جو ہوتا ہے ایکسٹرنیلٹی کے اوپر, یہ کنزیومر کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور پروڈیوسر کی طرف, دونوں سے ہوتا ہے. ان اکنامکس دیر آر 2 different types of externalities. اب اکنامکس کے اندر 2 مختلف طرح کی ایکسٹرنیلٹیز پائی جاتی ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ پازیٹیو کنزمپشن اینڈ پازیٹیو پروڈکشن. دیکھیں پازیٹیو کنزمپشن کیا ہے, پازیٹیو پروڈکشن یہ ہے کہ اگر خریدنے والے بھی بہتر ہیں اور پیدا کرنے والے بھی بہتر ہیں. یوں سمجھیں کہ تعلیم کا شعور بھی لوگوں کو ہے اچیو کرنے کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں, بچوں کو لا رہے ہیں, اور ادھر سے ان کو بہتر ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہو اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہو سبسڈیز سے کم لاگت پہ. تو یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے. اور دوسرا نیگیٹو کنزمپشن اینڈ نیگیٹو پروڈکشن ایکسٹرنلٹیز. دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جب کنزمپشن نیگیٹو ہے, شعور نہیں ہے لوگوں کو اس کی پروڈکٹ کا, اور دوسری جانب سے وہ نیگیٹو پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے. جس طرح ان کو شعور نہیں, اسی طرح سے ادھر تعلیم کی صورتحال بھی اسی طرح ابتر رہے گی. دونوں کا امپیکٹ پڑے گا ایک دوسرے پر, ایز امپلائڈ بائی دیئر نیمز. اور ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ پازیٹیو externalities generally have a positive effect while negative ones have the opposite impact. یعنی جو positive externalities ہے یا خارجیت ہے اس کا اثر بھی positive ہوتا ہے, اور جو negative ہوتی ہے اس کا اثر بھی اسی طرح negative ہوگا. آگے ہم دیکھتے ہیں جی externalities and public good. public good یعنی عوامی فلاح اور externalities کا تعداد الگ ہے. A positive externality exists if the production and consumption of a good or service benefits a third party not directly involved in the market transaction. اب یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری پازیٹیو ایکسٹرنیلٹی ہوتی ہے, یعنی جو مثبت خارجیت ہے, وہ تب قائم ہوتی ہے, تب اس کا وجود ہوتا ہے جب پیداوار اور کنزیومر جو ہوتا ہے, کنزمپشن جو ہوتی ہے, if the production and consumption of a good or service benefit, اگر یہ جو ہماری پیداوار ہے یا ہماری جو سروسز ہے اس کے استعمال کا فائدہ تیسرے بندے کو, تیسری پارٹی کو, جو اس میں شامل نہیں ہے, انوالو نہیں ہے, لیکن وہ مارکیٹ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں, یعنی اس کو ڈائریکٹلی تو فائدہ نہیں پہنچتا لیکن وہ مارکیٹ کی ٹرانزیکشنز میں شامل ہوتا ہے. اب تیسری پارٹی کون سی ہوتی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ لیتا ہے ایجوکیشن, اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی گورنمنٹ دیتی ہے اس کو تعلیم. تو یہ تو ہو گیا نا 2 پارٹیاں. لیکن جیسے ہی بچے پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو وہ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں, تو ان کے تمام فائد معاشرے کو پہنچتے ہیں. تو معاشرہ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی ہے. اب تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو اس کو فائدہ نہیں پہنچتا, انڈائریکٹلی پہنچتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ پازیٹیو ایکسٹرنیلٹی ایگزسٹ اف دا پروڈکشن اینڈ کنزمپشن آف اے گڈ اور سروس بینیفٹس اے تھرڈ پارٹی. یعنی یہ ایکسٹرنل پازیٹیو ایکسٹرنیلٹی جو ہوتی ہے تب وجود میں آتی ہے, یہ سمجھ اس کا وجود بن جاتا ہے جب اس کی پیداوار یا اس کی جو کنزمپشن ہے اشیاء کی وہ تیسری پارٹی کو فائدہ دیتی ہے. ڈائریکٹلی تو نہیں دیتی لیکن وہ ٹرانزیکشن یعنی مارکیٹ کی ٹرانزیکشن میں انوالو ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایجوکیشن ڈائریکٹلی بینیفٹس دا انڈیویجول. دیکھیں ایجوکیشن جو ہوتی ہے براہ راست افراد کو فائدہ دیتی ہے, اینڈ آلسو پرووائڈز بینیفٹ ٹو دا سوسائٹی ایز اے ہول, اور مجموعی طور پہ وہ فائدہ معاشرے کو پہنچتا ہے تھرو دا پروویژن آف مور, یعنی زیادہ تعلیم دینے سے, یا زیادہ لوگ تعلیمی یافتہ جب معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں, معاشرے میں جمع ہوتے ہیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. سم ایگزامپلز آف نیگیٹو پروڈکشن ایکسٹرنیلٹیز انکلوڈ. اب جو نیگیٹو ہم نے بات کی ہے ایکسٹرنیلٹیز کی, وہ ہیں جس سے نقصان پہنچتا ہے. اب وہ دیکھیں وہ کون سے ہیں. ایئر پولوشن may be caused by factories which release harmful gases to the atmosphere. اب دیکھیں جب ہم کوئی پروڈکٹ دیتے ہیں تو اسے پولوشن پھیلتی ہے, وہ پولوشن جو ہوتی ہے وہ نقصان دیتی ہے, تو یہ بھی ہماری ایک ایکسٹرنیلٹیز ہے. دوسرا ہوتا ہے واٹر پولوشن, آبی آلودگی یہ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح فارم اینیمل پروڈکشن, اس طرح سے کھیتوں میں جو پیدا کرتے ہیں فصلیں, ان سے جو ان کے اوپر جو ادویات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں
वो जानवरों को नुकसान देता है। पैसिव स्मोकिंग, इस तरह से धुएं का नुकसान होता है। और ट्रैफिक कंजेशन, इसी तरह जो दबाव होता है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हजूम, उससे नॉइज पोल्यूशन पैदा होती है। तो यूँ समझ लें कि जब हम कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। और एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव तब होती है जब लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और नेगेटिव तब होती है जब लोगों को नुकसान पहुँचे। अब जब हम बात करते हैं फ़ायदे की, तो फ़ायदे के अंदर फिर इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि ये जो है ये एक्सटर्नैलिटी जो है ये नेगेटिव है, जिसका बुरा असर पड़ता है। तो वो हर चीज़ को सामने रखना होता है। अब हम देखिए मॉडल ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जब आप पैसा लगाने के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं, फैसला साजी करते हैं, तो कुछ मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। एक है रैशनल मॉडल, दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड एक्सचेंज एफिशिएंसी, द मार्केट मॉडल, और जो है कोलिजियल मॉडल। आइए हम इनके बात करते हैं। ये वही मॉडल्स की उन्होंने दी हुई है। ये पहला है रेशनल मॉडल। ये जो एक चार्ट की शक्ल में दिया है, एक पहिया है, ये समझ लीजिए कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल ये एक प्रोसेस है जिसको रेशनल प्रोसेस कहते हैं। ये हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर इसको देखते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं को। इसके ऊपर कुछ ये स्टेप है। पहला है मॉनिटर द एनवायरनमेंट। जब हम पैसा लगाना चाहते हैं फ़ायदे के लिए एजुकेशन के निज़ाम में, तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट का जायज़ा लेते हैं। अब इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? जिस तरह आम हालात में अगर पैसा खर्च करना हो तो हम इर्द गिर्द का मुशाहदा करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट का। लेकिन जब एजुकेशन के अंदर लगाते हैं तो एजुकेशन के जो पर्सपेक्टिव में देखते हैं इन्वायरमेंट को, कि क्या एजुकेशन की सूरत हाल है, लोगों के अंदर क्या शऊर है, हमें किस शोबे में कमी पाई जा रही है, किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह की तालीम चाहिए, कितने टेक्निकल हैंड लोग चाहिए, कितने तिब के मैदान में तलक रखने वाले चाहिए, कितने जो है टीचर्स चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए। इन्वायरमेंट का जायजा लेते हैं। इन्वायरमेंट का जायजा लेने के बाद डिफाइन द डिसीजन, फिर हम अपने डिसीजन को डिफाइन करते हैं, उसको अमली शक्ल देते हैं कि कौन सा डिसीजन लेना है, पैसा लगाना है, कितना लगाना है, किस तरह लगाना है। फिर उसके बाद हम करते हैं स्पेसिफाइड डिसीजन ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं कि जब हमने पैसा अगर तिब के मैदान में लगाना है, ज़रायत के मैदान में लगाना है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स वो चीज़ होती है जो छोटे होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म यूं समझ लें कि किसी गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप हैं, और जब हम गोल तक पहुंचते हैं तो गोल जो होती है किसी एम का एक स्टेप है, तो कुछ गोल्स मिलके हमारे एम्स होते हैं। अब जब हम ज़हन में रखते हैं कि हमने अपने मुआशरे को इस तरह का बनाना है, इस तरह के शहरी पैदा करना, इस तरह की तालीम देनी है, तो हमने अपना डिसीजन डिफाइन कर लिया पैसा लगाने के लिए। अब हमने वो डिसीजन के ऑब्जेक्टिव रखे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। बच्चों को इस तरह का बनाना है, बच्चों को महबे वतन बनाना है, बच्चों को एक अच्छा डिबेटर बनाना है, बच्चे को एक साइंटिस्ट बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वगैरह वगैरह। अब हम डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस जिस तरह कहते हैं कोई बीमारी डायग्नोस करते हैं, हम वो देखते हैं एजुकेशन के पैराए में कौन सा हमारा शोबा किस तरह की ट्रीटमेंट चाहता है। डायग्नोस, जब बीमारी को डायग्नोस करते हैं या टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट से डायग्नोस की जाती है ना बीमारी को, देखते कौन से इसके अंदर जो है वो चीज़ें कम है, कौन से विटामिन की कमी है, किस तरह की कमज़ोरी है, कौन सी क्या मसला है, इसको खून की कमी है क्या वगैरह, तो उसको डायग्नोस किया जाता है। और डायग्नोस करके फिर हम उसके ऊपर खर्च करने के लिए यानी इलाज करते हैं। इलाज के फिर आगे मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स होते हैं कि इसकी सर्जरी की जाए, ये इसको मेडिसिन दी जाए, ये क्या किया जाए। अब ये जो पांचवा स्टेप है डायग्नोस करने के बाद, वो डेवलप अल्टरनेटिव्स, मुतबादल ढूंढना। जिस तरह मैंने भी एक मिसाल दी कि किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए वो कहते हैं अभी जो ये बीमारी इतनी स्टेब्लिश नहीं हुई इसलिए मेडिसिन इसका हल है। दूसरा कहते हैं मेडिसिन का हल तो है लेकिन बेहतरी की सर्जरी हो जाए तो बेहतर, फिर बिल्कुल ही चांस नहीं होंगे इसके। हम यहाँ भी अल्टरनेटिव्स देखते हैं कि पैसा किस तरह से खर्च करें, किस जगह पे ज़्यादा खर्च करें, किस पे इसकी रेशो ज़्यादा हो, ये वगैरह वगैरह, और किस तरह से खर्चे। अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यही है ना कि आपने अगर एक दीवार बनानी है तो अब या मिसाल के तौर पे कमरा तामीर करना है तो मिस्त्री और जो साथ मजदूर लगाते हैं, मामार और मजदूर, उन दोनों की एक यानी एक तरह की रेशो होती है ना। मिसाल के तौर पे जब आप ईंटें लगा रहे हैं तो एक मिस्त्री और उसके पीछे दो मजदूर लगा देते हैं कि एक जो है वो ईंटें पकड़ाता है, एक जो है वो सीमेंट लेके आता है।
ٹھیک ہو گیا. اب جب کمرے بن جاتے ہیں اس کے بعد پلستر کی باری آتی ہے تو کام باریک ہو جاتا ہے. اب جو معمار ہے اس نے سلو کام کرنا ہے, اس لیے اس کو 2 بندوں کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر 1 بندہ لگا دیتے ہیں. اگر 2 لگائیں گے تو نقصان ہوگا. اسی طرح سے جب پیسہ لگایا جاتا ہے تو اس کی الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے اس پہ اتنا اور اس شعبے پہ اتنا خرچ کریں تو کتنا فائدہ ہوگا. پھر سوچا جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر اتنے فیصد اور اس کے اوپر اتنا خرچ کرے تو کتنا ہوگا, اسٹوڈنٹ کے اوپر اتنے فیصد اور ٹیچر کے اوپر اتنا خرچ کرے تو کتنا فائدہ ہوگا. یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں الٹرنیٹیوز. وہ الٹرنیٹیو بناتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, پھر ان الٹرنیٹیوز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, ان کا جائزہ لیتے ہیں. بعض اوقات کسی بھی چیز کو جب ملکی سطح کے اوپر بہت بڑے پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں نا, یا ایجوکیشن کے اندر پیسہ لگایا جاتا ہے, تو پہلے کچھ پائلٹ پروجیکٹ کیے جاتے ہیں چھوٹے پیمانے کے اوپر. وہاں سے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اگر وہ فائدے مند ہو تو پھر اس کو بڑے پیمانے پر بھی کرتے ہیں. اب ان الٹرنیٹیوز کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا بہتر رہے گا. پھر اس کے بعد ہے چوز دا بیسٹ الٹرنیٹیو. پھر جو بہترین جو متبادل راستہ ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیں. الٹرنیٹو کا مطلب ہوتا ہے متبادل راستے. جس طرح سے ایک جگہ پر جانا ہے تو کئی راستے ہو سکتے ہیں وہاں جانے کے, ریلوے کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں, بس کے ذریعے, بائی ایئر. کون سا بہتر پڑے گا وہ منتخب کریں. چوز دا بیسٹ الٹرنیٹو, بہترین الٹرنیٹو کا جو بہتر لگے وہ اختیار کریں. اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن, جب اس کو چوز کر لیں, منتخب کر لیں, تو پھر اس کا عملی اطلاق کر دینا. اس کو کہتے ہیں ریشنل ماڈل. یعنی ریشنل جو عقل, ان سوچ کے اوپر, جو ایک منطق کے اوپر ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں. لمیٹیشنز فار دا ریشنل ڈیسیژن میکنگ ماڈل. یعنی یہ کوئی بھی ہوتا ہے, یہ ڈیسیژن میکنگ ماڈل ہے, اس کے اوپر جو ان کی لمیٹیشنز ہیں. ریکوائرز اے گریٹ ڈیل آف ٹائم. پہلے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے, بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اس منصوبے کو بنانے میں. ریکوائرز گریٹ ڈیل آف انفارمیشن. پھر آپ کو بہت زیادہ معلومات چاہیے, ہر شعبے کے بارے میں معلومات چاہیے کہ کس پہ کتنا خرابی ہے, کس کے اندر کیا معاملات ہیں, کیا کیا چل رہے ہیں. assume accurate, stable and complete knowledge of all the alternatives. اب یہ بھی ہے کہ جو ہم نے الٹرنیٹو رکھے ہیں کہ کس طرح سے پیسہ خرچ کریں, ان کے بارے میں نپی تلی اور بڑی مستحکم اور مکمل ہمیں علم ہونا چاہیے اس کے بارے میں. تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہر بندے کے پاس اتنا نالج ہو. پھر اسی طرح سے پریفرنسز, ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے, پہلے کس کو کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں. بعض اوقات ہم جو مختلف چیزوں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں تو ہمیں پریفرنس کو ہم نے دیکھ نہیں سکتے کہ کون سا کام پہلے کریں, کون سا بعد میں کریں. پھر گولز اینڈ کنسیکوینسز, پھر یہ بھی دیکھنا کہ ہماری گول کیا ہوگی, اور پھر اس کے نتائج. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ تھوڑا سا مشکل سا ہو جاتا ہے. پھر آگے ریکوائرڈ مور ایکسپیرینس اینڈ ججمنٹ پاور. پھر یہ ایسے جو ہوتے ہیں جو سوچ کے پر مبنی ہوتے ہیں فیصلے, ان کے لیے بہت زیادہ تجربہ چاہیے اور قوت فیصلہ چاہیے. ڈیسیژن پاور, جنگیں ڈیسیژن پاور سے جیتی جاتی ہیں, اور ڈیسیژن پاور لیے جاتے ہیں جو فٹ ٹو دا ٹائم اینڈ سچویشن ہو, جو وقت اور صورتحال کے مطابق ہو. اور وہ کب ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس بہت زیادہ تجربہ ہو. تو اس لیے تجربہ کار افراد کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد دوسرا ماڈل ہے دا بیوروکریٹک ماڈل. بیوروکریٹک ماڈل سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں یہ کیا ہے. یہ بیوروکریسی سے ہے. بیوروکریسی کیا ہے, مثال کے طور پہ جب ہم ایجوکیشن کو لیتے ہیں تو اگر ہم نچلی سطح سے چلتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ٹیچر ہے. ٹیچر کے اوپر جو ہے وہ ہیڈ ٹیچر ہے. ہیڈ ٹیچر کے اوپر ہم جاتے ہیں تو اے او ہے, اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر. اس کے بعد ہے ڈپٹی ڈی او ہے, ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر, ڈپٹی ڈی ای او جس کو بولتے ہیں کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. اس کے بعد ڈی او ہے, اور اسی طرح سے آپ اوپر چلتے. یہ ایک ہیرارکی ہے, یعنی ایک ترتیب ہے جس سے جڑے ہوئے تمام آفیسر. اب ہر بندے کی اپنی اپنی جو اتھارٹی ہے, اس کے اپنے اپنے اختیارات ہیں. وہ سارے کے سارے ان بلیک اینڈ وائٹ فارم میں درج ہیں کہ اس کے یہ اختیار ہیں, یہ اس کی اپروچ ہے, یہ اس کا لیول ہے, یہاں تک اس کی لمٹ ہے. اسی طرح سے بیوروکریٹک, یہ ساری بیوروکریسی ہوتی ہے جو حکومت کو چلاتی ہے. بیوروکریٹک ماڈل میں یہ ہے کہ ایک ہیرارکل سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر مختلف لوگ ہیں. اب جتنے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بانٹ دیے جاتے ہیں ان کے اندر. ہر بندہ جو ہوتا ہے اس کو ڈیل کرتا ہے, اس کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں, ان کو فالو کرتا ہے. ان 1971 Allison described this method as the organizational process. یہ ایک جو بندہ الیسن تھا,
اس نے اس پروسیس کو ڈسکرائب کیا، بیان کیا، اور اس کو جو ماڈل کو نام دیا وہ تھا دا آرگنائزیشنل پروسیس، یعنی کسی بھی چیز کو آرگنائز کرنے کا طریقہ کار. ان وچ دا آرگنائزیشنز ہیرارکل اسٹرکچر اینڈ سسٹمائزڈ روٹینز آر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز آر دا میجر ڈٹرمیننٹس آف دا ڈیسیژن پروسیس. یعنی اس کے اندر ڈیسیژن پروسیس جو تھا اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ آرگنائزیشن ان وچ دا آرگنائزیشن ہیرارکل اسٹرکچر، ایک تو اس کا یہ درجہ بندی کے مطابق ایک ڈھانچہ بنایا. ہیرارکی میں نے یہی کہا ہے نا، جس طرح سے نیچے سے اوپر کو جا رہے ہیں آفیسر آپس میں جڑے ہوئے کسی ادارے سے، اسی طرح اوپر سے نیچے کو بھی ہیں. تو یہ ہیرارکل اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ، آرگنائزیشن کے ایک ڈھانچہ بنانا، اور پھر سسٹمیٹائزڈ روٹینز، اور پھر ان کا ایک خاص منظم روٹین ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے اختیارات، ہر ایک اپنی اپنی لیمٹس اور ڈی لیمٹس اس کرتے ہیں. اور اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، اور اسی طرح سے ایک معیار کے مطابق کام کرنے کا طریقہ کار. اور دا میجر ڈٹرمیننٹس آف دا ڈیسیژن پروسیس، یعنی کوئی بھی جب ڈیسیژن پروسیس ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر تو اس طرح سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے آرگنائزیشن میں درجہ بندی کے لحاظ سے، اور ان کی اپنی اپنی روٹین ہے جو منظم ہے، کس طرح سے انہوں نے ڈیسیژن پاور کرنی ہے، اور کس طرح سے ان کے پاس آپریٹنگ پروسیجر یعنی طریقہ کار ہے کام کرنے کا. تو یوں سے ملے کہ ایک گروپ ہے جس کو ہر بندے کو ایک ٹاسک چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ بندے ہیرارکلی جڑے ہوئے ہیں، نیچے سے اوپر کو یا اوپر سے نیچے کو. ہر بندے کے اپنے اپنے اختیارات ہیں اور ہر بندے کے اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں. اس طرح سے ان کے اپنے اپنے اختیارات کے مطابق وہ کسی بھی شعبے کو واچ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے مطابق فنڈ جو ہوتا ہے اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، جس کو اس کے اوپر لگاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ بیوروکریٹک ماڈل، یہی انہوں نے اس کا ایک ڈھانچہ سا بنایا ہوا ہے. اگر ہم اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ڈویژنل ریسورسز، یعنی ریسورسز کی ڈویژن. جو ریسورسز ہوتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے بندوں میں، جس طرح سے آج کل کہا جاتا ہے نا کہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے جائیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہم جو اختیارات کی منتقلی ہے. تو اسی طرح سے ڈویژن آف ریسورسز کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. آگے مینجمنٹ اینڈ اونرشپ از سیپریٹ. اب ہر سورس کی اونرشپ الگ ہو جاتی ہے، اس کی مینجمنٹ الگ کو دے دی جاتی ہے کہ بھی آپ بلڈنگ کے ہیں، آپ جو ہیں یہ سینیٹری کے ہیں، آپ جو ہیں الیکٹریسٹی کے، اس طرح بانٹ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ڈیسیژنز ریکارڈڈ ان رائٹنگ. اب جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کو رائٹنگ میں لیا جاتا ہے، یعنی لکھا جاتا ہے کہ یہ کام اس طرح سے کیا جائے گا. اس کے بعد سلیکشن بیسڈ آن ٹیکنیکل کوالیفیکیشن. اب جتنی بھی سلیکشن ہوتی ہے ان بندوں کی وہ کوالیفیکیشن یعنی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن پر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جس طرح سے ہم مختلف ٹاسک جو ہوتے ہیں اسی طرح کے شعبے کو دیتے ہیں. جس طرح سے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو وزیر صحت ہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، اسی طرح سے جو وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ خود سائنس سے ریلیٹڈ بندہ ہو، تو جو وزیر خزانہ ہو وہ خود کامرس سے تعلق رکھتا ہو. تو یہ کیا ہے، یہ ہے اس ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ جن کو سلیکشن کر دی جن کی ان ٹاسک کے لیے. تو اسی طرح یہاں بھی مختلف منصوبوں کے تحت اس کے متعلقہ ٹیکنیکل بندے کو کام دیا جاتا ہے. پھر آلٹرنیٹیوز آرگنائزڈ آرڈرلی. پھر جو آلٹرنیٹیو ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کس طرح پیسہ خرچ کرنا ہے کن کن طریقوں سے، وہ آلٹرنیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ایک ترتیب کے ساتھ آرگنائز کیا جاتا ہے، منظم کیا جاتا ہے. آگے مینیجرز سبجیکٹ ٹو رولز اینڈ پروسیجرز. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے رولز کے مطابق اور طریقہ کار کے مطابق. اس طرح سے فنڈنگ کی جاتی ہے یا فنانسنگ کی جاتی ہے. آگے پروڈکشن ایفیشنسی اینڈ ایکسچینج ایفیشنسی. اب دوسرا ایک طریقہ اور جس کو کہتے ہیں کہ پیداوار کی، جس کو ایفیشنسی کہتے ہیں کارکردگی، اینڈ ایکسچینج ایفیشنسی. اور اس کارکردگی کے اندر کوئی متبادل طریقہ جو ہے، جو ایکسچینج پالیسی ہے اس کے مطابق فنڈنگ کرنا، یہ پیسہ خرچ کرنا. ہم دیکھتے ہیں پہلے پروڈکشن ایفیشنسی کیا ہے. پروڈکٹیو ایفیشنسی از a situation in which the economy could not produce any one of one good without sacrificing production of another good. اب یہ وہ طریقہ ہے کہ جب ہماری سچویشن ایسی ہو یا ہماری معاشی حالت ایسی ہو کہ جس کے اندر کسی ایک نئی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کسی اور چیز کی پروڈکشن کو بند کرنا پڑے.
ایک انڈسٹری کو پیدا کرنے کے لیے دوسری انڈسٹری کو بند کرنا پڑے، جس کے اندر اس کا تعلق ہماری معاشی معاملات سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس معیشت ہی ایسی ہے کہ جب ہم نے ایک چیز کو شروع کرنا ہے تو اس کے بدلے میں کسی اور کی قربانی دینا پڑے۔ اس کے اندر دونوں پروجیکٹ اکٹھے نہیں چلتے۔ اس کی بے شمار مثالیں دنیا میں بھی دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کوئی ایسا پروجیکٹ لگایا جاتا ہے کہ جو نیا ہو تو پہلے جو سملر پروجیکٹ اسی طرح کا چل رہا ہوتا ہے اس کو کلوز کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کیونکہ ہمارے پاس اتنی معیشت نہیں ہوتی، اکانومی نہیں ہوتی، اگر ہم دونوں کو چلائیں گے تو پھر معاملات ٹھیک نہیں رہتے، اس لیے ان کو ایک کو بند کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج ایفیشنسی، ایکسچینج تبادلہ۔ if there is possible trade that would benefit one unit and in no way harm the other، یعنی اگر اس طرح سے ہمارے پاس پاسبلٹی ہو کہ ایک یونٹ جو ہے اور ہم پیدا کر لیں لیکن کسی دوسرے یونٹ کو نقصان نہ پہنچے، then further improvement is possible، تو پھر مزید ترقی ممکن ہے۔ the original situation is economically efficient، پہلی جو صورتحال ہے the original situation is economically efficient، پہلی صورتحال جو ہے وہ معاشی لحاظ سے مؤثر ہے۔ further trade would increase، پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے یہ بہتر ہے۔ further trade and increase value people receive and thus، اور اس طرح سے یہ بھی ہے کہ جو تجارت ہے اس کے ذریعے لوگوں میں جو حصول ہے ویلیوز کا وہ بہتر ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کو زیادہ بینیفٹ ملتے ہیں، thus increase economic efficiency، اور اس طرح سے معاشی بہتری آتی ہے۔ اب ذرا میں تھوڑی سی دونوں کو وضاحت کر دوں، دونوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ پہلو جو تھا پروڈکشن ایفیشنسی اور دوسرا جو ایکسچینج ایفیشنسی، ایک مثال سے دونوں کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹیچرز کا لیول پہلے ہی بہتر ہو، ہمارے پاس جو گریجویشن پڑھانے والے ٹیچر ہیں وہ پہلے ہی ایم فل ہوں یا وہ ڈاکٹر ہوں، تو اگر ہم بی اے جو کورس ہمارے ہاں چل رہا تھا یونیورسٹیز کے اندر اس کو بند کر کے اس کی جگہ پہ اے ڈی اے شروع کر دیا گیا، یعنی ایسوسیٹو ڈگری آف آرٹس، تو پہلے کیا تھا بیچلر ڈگری آف آرٹس، اب اس کو بند کیوں کیا گیا بی اے کو؟ اس لیے بند کر دیا گیا کہ وہ ہماری گریجویشن تھی جو دوسری دنیا کے ممالک کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تھی۔ جب ہمارے بچے یہاں سے ادھر جاتے تھے تو ان کو دوبارہ گریجویشن کرنا پڑتی تھی، اس لیے اس کو ورتھیبل کرنے کے لیے اس کو ختم کیا گیا۔ اب ایک طریقہ یہ تھا کہ دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی تھی، اس کو مکمل بند کر دیا جاتا اور پھر اس کی جگہ بی ایس شروع کر دیا جائے۔ اب جب بی ایس شروع کر دیا تو وہ جو ڈگری تھی بی اے کی مکمل بند۔ اس میں کیا تھی کہ ہم دونوں کو چلا نہیں سکتے تھے، ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹ نہیں تھے، ہمارے پاس سٹرکچر نہیں تھا، ہم کوپ نہیں کر سکتے دو سسٹم کو ساتھ ساتھ چلانے کے۔ وہ تھا پہلا جس کو ہم بولتے پروڈکشن ایفیشنسی۔ اور دوسرا ہے ایکسچینج ایفیشنسی۔ میں کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں بھی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یکدم اس کو بند ہی کر دیا تو اتنا جو سٹاف ہمارے پاس بیچلر کو پڑھا رہا ہے، جو بیچلر کو تو پڑھا رہا ہے لیکن وہ اسپیشلائزڈ نہیں ہے، وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی نہیں ہے، تو وہ کوالیفائی نہیں کرتے بھی اس پروگرام کے لیے، یا ہم لیگلی ہم نہیں اس کو اجازت دیتے یا وہ نہیں کر پاتے ہمارے قانون اور ضابطے کے مطابق، تو پھر اس کو بھی کیوں بند کریں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی چلنے دیتے ہیں اور یہ کورس بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور جو ساتھ بی ایس آنر ہے یا بی ایس اس کو بھی شروع کر دیں گے۔ اب اس کو انٹر لنک کیسے کر دیا کہ دونوں یونٹ جو ہے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور یہ اے ڈی اے والوں کو یہ ایک آپشن پرووائڈ کر دی، اے ڈی اے والوں کو آپشن پرووائڈ کر دی کہ ان کو یہ موقع دے دیا گیا کہ اگر وہ اچھے مارکس لے لیتے ہیں تو وہ 5ویں سیمسٹر میں بی ایس میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ یہ کرنے سے کیا ہوا کہ دونوں جو ہمارے شعبے تھے دونوں چلنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں ایکسچینج ایفیشنسی۔ اس کے اندر سلسلہ نہیں رکتا، کنٹینیوٹی کا، پروڈکٹیوٹی کا سلسلہ نہیں رکتا، جسٹ اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے جی ہم اس پکچر کو ذرا دیکھیں۔ پکچر کے اندر یہ بتایا گیا ہے پروڈکشن ایفیشنسی اور دوسرا ایکسچینج ایفیشنسی۔ پروڈکشن ایفیشنسی تو وہ ہے کہ جس کے اندر آپ ایک ہی چیز کو چلا سکتے ہیں، اس کی ایک ہی سمت ہے، پہلی کو بند کر دی دوسری چلا دی، یا پھر نہ بند کر سکے تو وہی چلنے دی۔ دوسری میں کیا ہوا، جیسے ہی اس کو ایکسچینج ایفیشنسی میں لے آئے تو اس کی سمت چینج ہو گئی، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئی، ایک کی بجائے دو شامل ہو گئے اور اس کی ڈائریکشن بدل گئی۔ تو اس طرح سے یہ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور ماڈل جو ہے اس کو بولتے ہیں دا کولیجیل ماڈل۔ کولیجیل کا مطلب ہوتا ہے
اجتماعیت پر مشتمل، اجتماع سے مراد زیادہ پر مشتمل، میجارٹی پر مشتمل، اکثریت پر مشتمل، جس کے اندر زیادہ لوگوں کی مرضی شامل ہو جائے. اب اس کو ذرا دیکھیں. دا کولیجیل ماڈل assumes that decisions are reached by consensus. اب یہ ماڈل جو ہے اس کے اندر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ افہام و تفہیم سے ہوتے ہیں، کمپرومائز سے ہوتے ہیں. کسی چیز کو نہ مکمل ریجیکٹ کر سکتے نہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. دا بلیفس دیٹ دیر آر کامن ویلیوز. یہ کیسی چیزوں پر ہوتا ہے؟ ان عقائد پر یا ان بلیفس پر جو سب کی مشترکہ ویلیوز ہوتی ہیں. اینڈ شیئرڈ آبجیکٹیوز لیڈ ٹو دا ویو. اور ان کے مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں جو انہیں اس طرف لے جاتے ہیں دیٹ اٹ بوتھ ڈیزائریبل اینڈ پاسبل ٹو ریزالو پرابلمز بائی ایگریمنٹ. کہ تمام جو ہمارے ضرورت کے مطابق اور جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ باہمی افہام و تفہیم سے حاصل کیے جائیں. جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو ہم پاسبل حد تک اپنے ایگریمنٹ کے ساتھ ان اتفاقی رائے سے حل کریں. میں اس کو سادہ لفظ میں یوں بتاؤں کہ یہ وہ ماڈل ہے جس کے اندر کچھ ایسے ایشوز کے اوپر پیسہ لگانا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے جو کنٹراڈکشن ہوتے ہیں جس کے اوپر تھوڑا سا تضاد پایا جاتا ہے. اس کے حق میں بھی لوگ ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر اسے افہام و تفہیم سے حل کرنا پڑتا ہے اور اس کو چلانا پڑتا ہے. اس کی میں بہت ایک مثال اہم دیتا ہوں. وہ یہ کہ پچھلے چند سالوں کے اندر یہ ایک رجحان دیکھنے میں آیا کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں، ہر ایجوکیشن کی طرف خاص طور پہ لڑکیوں کی پروگرس وہ زیادہ ہے، یعنی فیمیل کی پروگرس میل سے زیادہ ہے. اور دیکھنے میں یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جب وہ ایم فل کی اور پی ایچ ڈی لیول کی کلاسز بھی ہوتی ہیں تو وہاں بھی تقریباً یہ ریشو بن گئی ہے کہ اگر وہاں پہ 10 میل ہیں تو 20 فیمیلز ہیں، تو دگنا ہو گئی ہیں. اب ایک اور اس کا پہلو یہ تھا کہ ایجوکیشن کے اندر عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے، ابھی تو ہم یہی اس لیے کر رہے ہیں نا کہ فنانس اس کے اوپر لگائیں جس سے بینیفٹ زیادہ ملے. اور بینیفٹ ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ معاشی خوشحالی ہے ملک کے اندر. اب دیکھنے میں یہ ہے کہ جو ایم بی بی ایس لڑکیاں کرتی ہیں اور جو انجینئرنگ کرتی ہیں موسٹلی شادی کے بعد ان میں سے چھوڑ جاتی ہیں. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر 100 لڑکی نے ایم بی بی ایس کیا ہے تو پاسبل ہے کہ وہاں 30 سے 40 بچیاں جو ہیں بعد میں جاب نہیں کرتی، کیونکہ ان کے گھر والے کرنے نہیں دیتے یا ان کے معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ نے پیسہ ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر فنانسنگ کی ہوتی ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. تو پچھلے چند سالوں میں پہلے تو اوپن میرٹ تھا، یعنی جو بھی آ سکتا ہے، تو لڑکیوں کے نمبر ہمیشہ زیادہ تھے اس لیے ان کا میرٹ میں زیادہ نمبر آ جاتے تھے اور لڑکے تھوڑے ہوتے تھے. اس طرح سے پروڈکشن میں ہمارے پاس یہ فرق پڑتا تھا کہ میل جو ہے وہ 100% کام کرتے تھے، لڑکیاں جو ہیں وہ 60% کام کرتی تھی، 40 ضائع ہو جاتی تھی. فیصلہ یہ کیا گورنمنٹ نے سامنے اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ یہاں پہ کوٹا مختص کر دیا جائے یونیورسٹیوں میں ایم بی بی ایس کی کلاسز کے اندر اور انجینئرنگ کی کلاسز کے اندر کہ 50% میل اور 50% فیمیل. اب یہ معاملہ جو تھا وہ معقول تو دکھائی دیتا تھا معیشت کے لحاظ سے، بہتری کے لحاظ سے، لیکن اس کے اوپر تضاد پیدا ہو گیا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، احتجاج شروع ہو گیا. تو پھر گورنمنٹ کو اجتماعیت کے ساتھ، یعنی اجتماعیت کے فیصلے کو ماننا پڑا اور پھر جوں کا تو نظام چلانا پڑا. تو ایسے معاملات جہاں کے اوپر پیسہ لگانا پڑتا ہے ان اقدار کے اوپر جو سب کے کامن مشترکہ اقدار ہوتی ہیں، اس کو ہم کولیجیل ماڈل بولتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ فنانسنگ ہائر ایجوکیشن، انسٹیٹیوشن بیسڈ فنڈنگ. ہائر ایجوکیشن جو فنانس کرتا ہے وہ انسٹیٹیوشن بیسڈ فنڈنگ ہوتی ہے، اداروں کے اوپر مبنی فنڈنگ ہوتی ہے. ان میں سے کچھ اداروں کا ہم دیکھتے ہیں. فنانسنگ ہائر ایجوکیشن کو فنانس کرنا، لونز جس کو ہم قرض بولتے ہیں. ان مینی کنٹریز آف ورلڈ، ان اسکینڈینیویا اینڈ نارتھ افریقہ in particular loan schemes have been introduced to finance students in higher education. یعنی بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بچوں کو یعنی اسٹوڈنٹس کو فنانس جو ہوتا ہے وہ لون کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو ہوتا ہے وہ غیر سودی لون ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو ادا کر سکے اور ہائر ایجوکیشن بھی بڑھ جائیں. تو یہ بھی ایک فنانس کا طریقہ ہے، فنانسنگ کا. اب ہم دیکھتے ہیں ایکویٹی اینڈ ایفیشنسی. یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تو ایکویٹی میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ایکویٹی ہوتا ہے
اکارڈنگ ٹو نیڈ یا ایکول ٹو ایوری باڈی, ہر بندے کو برابر دینا. اور جو ہوتا ہے ایفیشنسی کا مطلب ہوتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو دینا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایکویلٹی مینس ٹریٹنگ ایوری اسٹوڈنٹ دا سیم. ایکویٹی مینس میکنگ شیور ایوری اسٹوڈنٹ ہیز دا سپورٹ دے نیڈ ٹو بی سکسیزفل. یعنی اس میں یہ ہے کہ ہر بچے کو اس کی کامیابی کے لیے مناسب توجہ دینا, اس کے اوپر بھی پیسہ اسی طرح خرچ کرنا, وہ تمام سہولیات دینا جو دوسروں کو میسر ہیں. تو اس کو بولتے ہیں ایکویٹی, کہ ہر اسٹوڈنٹ کو موقع دینا آگے بڑھنے کا, ہر اسٹوڈنٹ کو وہ فیسلٹیز دینا جو سب کو دی جاتی ہیں. ایکویٹی از ان ایجوکیشن ریکوائرز putting systems in place to ensure that every child has an equal chance to success. یعنی ایجوکیشن میں اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مواقع دینا, اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر بچے کو کامیابی کا پورا چانس ملے, پورا موقع ملے. اب ایفیشنسی کی طرف آ جائیں. ایفیشنسی سگنیفائز اے پیک لیول آف پرفارمنس. اس کے اندر جو پیک لیول کی پرفارمنس ہوتی ہے, یعنی اونچے درجے کی, اعلیٰ درجے کی جو کارکردگی ہوتی ہے, اس کو اہمیت دی جاتی ہے. دیٹ یوزز دا لیسٹ اماؤنٹ آف ان پٹس, جن کے اوپر ہمیں ان پٹ بہت کم لگانا پڑتا ہے, خرچ بہت کم لگانا پڑتا ہے, ٹو اچیو دا ہائیسٹ اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ, اور اس سے ہمیں بہت زیادہ مقدار میں آؤٹ پٹ ملتا ہے. یعنی کم پیسہ خرچ کر کے فائدہ ہمیں زیادہ ملتا ہے. اٹ minimizes the wastage of resources. اس سے ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ کم سے کم ان کی یعنی ضیاع ہوتا ہے, ان کو وہ کم سے کم ضائع ہوتے ہیں. سچ ایز فزیکل مٹیریل, جیسا کہ ہمارے جو فزیکل مٹیریل ہے, ایسی چیزیں جو مادی چیزوں پر مشتمل ہے ہمارے ذرائع, جس میں تیل ہے, پیٹرول ہے, اور اسی طرح سے جو لوہا وغیرہ یہ سارے وہ ہیں. انرجی, اس کے اوپر انرجی بھی کم استعمال ہوتی ہے, اینڈ ٹائم اور وقت بھی کم لگتا ہے. وائل accomplishing دا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ, اور اس سے ہمیں مطلوبہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ تکمیل کی مراحل تک پہنچ جاتے ہیں, یعنی وہ ہمیں مل جاتے ہیں کم انرجی سے, کم ریسورسز لگانے سے. اب ایجوکیشن میں اس کی مثال کیا دی جا سکتی ہے؟ ایجوکیشن میں اس کی مثال یہی ہوتی ہے کہ وہ بچے جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں, انکریج کیا جاتا ہے, ان کی ایجوکیشن فری کر دی جاتی ہے, ان کو ابراڈ بھیجا جاتا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے. تو یہ وہ ان کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں یہ ہے ایفیشنسی بیس. تو یوں دو چیزیں ہوتی ہیں فنڈنگ میں. اب ہائر ایجوکیشن پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پروگرام جس میں فنڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے, فنانسنگ دی جاتی ہے, اس میں یہ مختلف پروگرام ہیں. یہ جسٹ ٹو ریڈ ہیں, اس کے اندر کوئی سمجھنے والی چیز نہیں, جس طرح پوسٹ ڈاکٹرل, PhD, ماسٹر فیلوز پروگرامز, اور اسی طرح سے فورن فیکلٹی ہائرنگ پروگرام ہے, نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ریسرچ گرانٹس پروگرامز فار یونیورسٹیز ہے, پاکستانی آرگنائزیشن آف کولیبوریٹو ریسرچ ہے, POCR, اسی طرح سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز ریسرچ کونسل آف پاکستان, ڈیجیٹل لائبریری پروگرام, پاکستان ایجوکیشن اینڈ ریسرچ نیٹورک, اسٹوڈنٹ افیئرس پروگرام, کوالٹی ایشورنس پروگرامز, ایکریڈیشن اینڈ اٹیسٹیشن سروسز. یہ مختلف ادارے ہیں جہاں پہ فائنانس کیا جاتا ہے ہائر ایجوکیشن کی مد میں. اب ہم کنکلوژن, اس کے نتائج پہ پہنچتے ہیں. دا فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ ویریز ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا ڈپارٹمنٹس, دا فنکشن, آپشنز available, the needs of the departments and geographical differences. جب ہم فائنانس کے بارے میں, پیسہ لگانے کے بارے میں اور پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں مختلف اداروں پر فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کئی چیزوں پر اس کا دارومدار ہوتا ہے. ایک تو کسی ڈپارٹمنٹ کے سائز پر, اس کی سائز کیسا ہے, جسامت کیسا ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول ہے چھوٹا سا, تو اس کی جگہ ہی تھوڑی ہے, اس کے اوپر پیسہ خرچ کہاں کریں گے, اس کے اوپر ہم یعنی جا بجا تعداد تو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, تو اس لیے اس سائز کے مطابق پیسہ خرچ کریں گے. اگر ان کے پاس صرف ایک کمرے کی گنجائش ہے تو ایک ہی کمرہ بنے گا وہاں پہ, اس لیے وہاں پہ فائنانس اسی طرح سے ہوگی. ہم چھوٹی سی جگہ کے اوپر زیادہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے, لیکن اگر ایک ادارے کی جگہ بہت زیادہ کھلی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو درجہ بھی دے سکتے ہیں. اگر تعداد بچوں کی بہت زیادہ ہے تو اس پرائمری اسکول کو مڈل بنا سکتے ہیں, کمرے زیادہ کر سکتے ہیں, مڈل ہے تو اس کو ہائی بنا سکتے ہیں. تو ایک تو وہ ڈپارٹمنٹ کے سائز کے اوپر بھی اس کا دارومدار ہوتا ہے. دوسرا, دا فنکشننگ
آپشنز اویلیبل. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کارکردگی کی مختلف چوائسیز ہیں ان کے اوپر بھی ہوتا ہے دارومدار, کہ اگر ایک اسکول ہے وہاں پہ صرف جنرل ایجوکیشن دی جا رہی ہے, عام تعلیم, تو اس کے اوپر, اور ایک ایسا ادارہ جہاں پہ جنرل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے, تو دونوں میں فرق پایا جائے گا نا. تو جہاں پہ آپشن زیادہ ہیں, مثال کے طور پہ وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے, کمپیوٹر کی ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے, اسی طرح سے بچیوں کے لیے بھی وہاں پہ کوئی دستکاری کا پروگرام وغیرہ, تو ایسے اداروں کے بینیفٹ زیادہ ہیں آنے والے وقت میں, اس لیے اس کے اوپر فنڈنگ بھی اسی طرح سے ہوگی. دا نیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس, اور کچھ ایسے فنڈنگ ہوتی ہے جو ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا, وہ دینی پڑتی ہے وہ کسی بھی ادارے کو. اینڈ جیوگرافیکل ڈفرینسز, اسی طرح سے جغرافی اختلافات کے بھی سامنے رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایسی جگہیں, ایسے علاقے جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں, غربت زیادہ ہے, وہاں پہ فنڈنگ زیادہ کی جاتی ہے. جہاں پہ تعلیم کم ہے وہاں پہ لوگوں کو زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں, وہاں پہ اسکول زیادہ کھولے جاتے ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کی قریب ترین, یا ان کو اس طرح سے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ نان فارمل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ کام کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکیں. فائنینشیل ڈیسیژنز میکنگ انوالوز اینالائزنگ دا فائنینشیل پرابلمس. اب جب فائنانس کے ڈیسیژن لیے جاتے ہیں پیسہ لگانے کے, تو اس کے اندر جو یہ بھی ہے کہ ہم پہلے فائنانس پرابلمس کو بھی انالیسس کرتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ فائنانس کے مسائل کیا ہیں, دیٹ دا سسٹم فیسز, جو یہ ہمارا نظام جس کا اسے سامنا ہے. یعنی جہاں ہم پیسہ لگاتے ہیں پہلے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو پیسے کے مسائل پیدا ہوئے ہیں, ضرورت پڑی ہے, وہ کس وجہ سے پڑی ہوئی ہے ان اداروں کو یا اس سسٹم میں جہاں پہ پیسے کی ضرورت ہے. ڈیسائیڈنگ وچ کورس آف ایکشن شوڈ بی ٹیکن, اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا کارکردگی کا یا کام کا یا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے, یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کون سا راستہ چنا جائے. ان آرڈر ٹو میک فائنینشیل ڈیسیژنز, یعنی ڈیسیژن لینے کے لیے, فائنانس کے ڈیسیژن پہ لینے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے, وی مسٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل فائنینشیل پرابلمس. پھر ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے پرابلم ہیں جو فائنانس کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں, جن کو فائنینشیل پوٹینشیل چاہیے. اینڈ دا انالائز دا افیکٹ آف آلٹرنیٹو کورسز آف ایکشن, اور یہ بھی پھر جائزہ لیا جاتا ہے کہ مختلف جو آلٹرنیٹوز ہیں, یعنی متبادل راستے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, وہ کون کون سے ہیں, ان کے اثرات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک جو 6566 کوڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تھا, اس کے اوپر تھا. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور میرے لیے بھی دعا کیجیے. اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے, اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.